بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 55ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہوگا حکایت چہارم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا انتخاب از کلیات قعانی، قعانی کی کلیات سے انتخاب، اور اس میں ہم نے حکایت اول، دوم، سوم کو پڑھ لیا تھا، اور آج ہم حکایت چہارم کو پڑھیں گے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 4، قصہ نمبر 4۔ کورے، کورے کے معنی آتے ہیں اندھا، اور اسی سے نکرہ ہے کورے، ایک اندھا۔ کورے شب بر در خانہ بلغ زید، کورے ایک اندھا شب رات میں بر در خانہ گھر کے دروازے پر بلغ زید پھسلا، یعنی ایک اندھا گھر سے نکل رہا تھا، گھر کے دروازے سے، اور رات کا وقت تھا، اور رات کے وقت ہی وہ گھر کے دروازے پر پھسل کر گر گیا۔ کورے ایک اندھا شب رات میں بر در خانہ گھر کے دروازے پر بلغ زید پھسل کر گر پڑا۔ فریاد کرد تو اس نے آواز لگائی کہ اے اہل خانہ، اے گھر والو، چراغ فرا پیش دارید، ایک چراغ فرا پیش دارید، سامنے کرو، یعنی کوئی آدمی چراغ لے کر آئے۔ تا این کور بیچارہ بسلامت رود، تاکہ این کور بیچارہ، یہ بیچارہ اندھا، بسلامت رود، سلامتی سے رود، چلا جائے۔ تو اس نے آواز لگائی کہ کوئی آدمی چراغ لے کر آئے تاکہ یہ اندھا یہاں دروازے پہ جو پھسل گیا ہے وہ اٹھ کر چلا جائے۔ یکے گفتش، ایک آدمی نے گفتش اس سے کہا، اس اندھے سے کہا کہ اگر کوری چراغ را چہ کنی، کہ اگر تو اندھا ہے، چراغ را چہ کنی، تو چراغ کا کیا کرے گا؟ اس لیے کہ تو اندھا ہے، تجھے چراغ رہے یا نہ رہے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اگر کوری، اگر تو اندھا ہے، چراغ را چہ کنی، تو چراغ کا کیا کرے گا؟ گفت، تو اس اندھے نے کہا می خواہم، میں چاہتا ہوں، تا آکی چراغ آورد، کہ جو چراغ لے کر آئے، میں چاہتا ہوں، می خواہ، میں چاہتا ہوں، تاکہ آکی چراغ آورد، جو شخص چراغ لائے، دستم بگیرد، میرا ہاتھ پکڑے، وہ خود نفتد، اور خود نہ گر پڑے، یعنی میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ جو آدمی چراغ لے کر آئے گا وہ کہیں دروازے میں پھسل کر گر نہ جائے، وہ آئے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا، اور جو ہے بچ جائے گا وہ، تو میں اس لیے بلا رہا ہوں۔ حکایت پنجم، حکایت نمبر 5، قصہ نمبر 5۔ جالینوس را گفتند، جالینوس سے پوچھا گیا۔ جالینوس یہ مشہور یونانی حکیم ہیں، اور انہوں نے فن طب کے اندر نئی نئی ادویات کی کھوج کی تھی، تو ان سے پوچھا گیا۔ جالینوس را گفتند، لوگوں نے جالینوس سے پوچھا، کدام غذا بدن را اصلاح کند، کون سی غذا جسم کو تندرست رکھتی ہے، یعنی جسم کو بناتی ہے، یعنی ہم کون سی غذا کھائیں، کون سا کھانا کھائیں کہ ہمارا جسم جو ہے درست رہے اور تندرست رہے۔ گفت گرسنگی، تو جالینوس نے جواب دیا گرسنگی، بھوک۔ انہوں نے کہا کہ بھوک، یعنی کھانا اسی وقت کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے، بغیر بھوک کے کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا تمہارے لیے مفید نہیں ہوگی، خواہ تم عمدہ سے عمدہ کھانا کھا لو۔ وہم او فرماید، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے، جالینوس کا ایک تو بات انہوں نے کہہ دی، اور دوسری بات بھی انہوں نے کہی، وہم او فرماید، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خوردن برائے زندگی است، کہ کھانا زندگی کے لیے ہے، کھانا زندگی کے لیے، یعنی زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا چاہیے، نہ زندگی برائے خوردن، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے، یعنی کھانا بقدر جتنی آدمی کو بھوک ہے، بھوک کے موافق کھانا کھانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنی زندگی یا مقصد کھانا بنا لے اور ہمیشہ صبح شام کھاتا رہے۔ حکایت ششم، حکایت نمبر 6، قصہ نمبر 6۔ وقت حسود لب ملامت من کشودہ بود، ایک وقت حسود، ایک حاسد نے
لب اپنی ہونٹ کو بملامت من میری ملامت میں کشودہ بود کھولے ہوئے تھا، یعنی ایک حاسد میری ملامت کر رہا تھا۔ ایک وقت حسود ایک حاسد نے اپنے لب کو ملامت من میرے ملامت میں کشودہ بود کھولے ہوئے تھا۔ یکی از دوستان جانی دوستوں میں سے ایک نے، دوستان جانی دوست یعنی جگری دوست، سچا دوست۔ یکی از دوستان جانی دوستوں میں سے ایک نے برآں عالم وقوف داد، اس بات سے مجھ کو آگاہ کیا۔ برآں عالم اس بات سے وقوف داد مجھ کو آگاہ کیا۔ چوں آ سخنا شنفتم جب میں نے ان کو سنا، یعنی میں نے سنا کہ وہ حاسد میری ملامت کر رہا ہے، میری برائی کرتا ہے۔ چوں آ سخنا شنفتم جب میں نے ان کو سنا، یعنی اس کی بات کو سنا، لختے من برآشفتم تو تھوڑی دیر میں پریشان ہوا، و بعض اور پھر باخود گفتم میں نے اپنے جی میں کہا، و بعض اور پھر باخود گفتم میں نے اپنے جی میں کہا، حبیبہ کہ اے دوست، آنچی حسودہ گفتن جو کچھ حسد کرنے والے کہتے ہیں، اگر درست ہے ترک کن تو چھوڑ دے۔ اگر درست ہے یعنی حاسد جو میری برائی کر رہا ہے وہ برائی میرے اندر موجود ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس برائی سے اپنے آپ کو خالی کر لو، اس برائی سے دور ہو جاؤ۔ جب تم اس برائی سے دور ہو جاؤ گے تو آٹومیٹک وہ حاسد تمہاری وہ برائی کرے گا ہی نہیں۔ وہ اگر در عیشہ است، اور اگر وہ بات ان لوگوں کے اندر ہے، تورا چی افتادہ تجھ کو کیا پڑی ہے، کہ تبرہ کنی کہ تو برا بھلا کہے۔ تو یہ سبق پورا ہو گیا۔ آگے ہے چند کے معنی کچھ، اور پن کے معنی نصیحت، کچھ نصیحتیں یعنی کچھ اور نصیحتیں ہیں۔ خرچ باندازۂ دخل باید کرد، خرچ اندازۂ دخل آمدنی کے لحاظ سے باید کرنا چاہیے۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے لقمان حکیم کی نصیحت میں۔ سخن چینا اعتماد نبایت کرد، سخن چینا کے معنی آتے ہیں چغل خوروں، تو سخن چینا چغل خوروں کی بات۔ سخن چینا چغل خوروں کی باتوں پر اعتماد نبایت کرد، بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ تا توانی با دشمن مدارا کن، اچھا اس میں صاف نہیں ہے، تو یہ ہے مدارا کن، تو پورے کا ترجمہ ہوگا مدارا، یہ لفظ مدارا ہے۔ تاتوانی حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے، دشمن کے ساتھ مدارا کن، اچھا سلوک کرو۔ بصلح راضی شو، صلح سے خوش رہو، صلح سے خوش ہو، یعنی لڑائی ہو جائے دو آدمیوں میں تو صرف جیتنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر مصالحت ہو رہی تو مصالحت کر لینی چاہیے۔ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے غیب یعنی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ہی شکست کھا جائیں۔ بصلح راضی شو، صلح سے خوش ہو، کہ عاقبت ہیچ کار را، کہ کسی کام کے انجام کو، جز خدا کے سوا کسی نداند کوئی نہیں جانتا۔ کثرت یارہ و بسیاری مال اعتماد، تو کثرت یارہ، یہ یار کی جمع یارہ، کثرت یارہ دوستوں کی کثرت، و بسیاری مال اور مال و دولت کی بہتات، اعتماد را نشاید پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کثرت یارہ دوستوں کی کثرت، و بسیاری مال اور مال کی بہتات، اعتماد را نشاید پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم یہی سبق پوری کرتے ہیں، اور اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انتخاب از نام حق کو۔